جی 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 مہر سے بات کر رہے ہیں. آپ کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں؟ کیسی لگ رہی ٹرانسمیشن آپ کو یہ بتائیں. جی سر ٹرانسمیشن کیسی لگ رہی ہے؟ نشریات کیسی لگ رہی ہیں؟ زبردست پوری مہر دیکھ رہی ہے آپ کا پروگرام سر. اچھا تھینک یو. اور یہ آپ جو پروگرام کر رہے ہو نعت خوان ہے یہ خدا اور ان کے رسول کے جو پیغام پہنچاتے ہیں زبان سے لوگ سنتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے جی کیونکہ یہ ایک عبادت ہے. اللہ اور ان کے رسول اور پنچن پاک کا ذکر کرنا جو ہے نا یہ بڑی عبادت ہے. جو سنے گا اور قانون سے تو ان کے ذہن میں سکون ملے گا. یہ ایک بالکل والا مہینہ ہے سر. کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ سلیم عباس صاحب موجود ہیں. جی سر سوال یہ میں کروں گا. مولوی صاحب نے بولا تو شیطان میں نے دیکھا نہیں ہے، شیطان ہے. اللہ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی ہے ان کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے ولی جو ہیں وہ نہیں سنتے ہیں، نہیں وہ کچھ کہہ سکتے ہیں، ان کی درگاہوں پر نہ جائیں جب وہ اللہ کے ولی ہیں. شیطان کو ہم مانتے ہیں. جو خدا کے ولی ہے وہ ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اچھا یہ میں پوچھوں گا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں کال کری. ٹھیک ہے جی سلیم عباس صاحب جی سوال. میں نے ابتدا میں بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر ہیں، ہر کسی کا ایک مائنڈ سیٹ اپنا بنا ہوا ہے. تو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیز دیکھنی چاہیے. قرآن مجید نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے ہیں. جیسے کہ قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء جمع ہے ولی کی. ولی کے عربک ڈکشن میں اگر ہم لغت میں جاتے ہیں تو تقریباً 16-17 معنی ملتے ہیں. اس میں ایک معنی دوست کے بھی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا. غم کا تعلق زمانہ ماضی سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو بندہ جس نے میری طرف لو لگا لی، جو میرا بندہ بن گیا، تو اس کی شان پھر یہ ہو گئی کہ نہ اس کو زمانہ ماضی کا کوئی خوف ہے اور نہ زمانہ مستقبل کا کوئی غم اور اندیشہ ہوگا. تو اب ایسے جو اللہ کے کامل برگزیدہ بندے، صحیح بخاری شریف میں ہمیں ایک حدیث مبارک ملتی ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی کی اصطلاح یہ ہے کہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. جب میرا بندہ نوافل کثرت سے پڑھتا ہے حَتَّى أَحْبَبْتُهُ تو پھر میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں. وَكُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، کان تو اس بندے کے ہوتے ہیں، اس میں سننے کی جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے وہ غیر فانی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ بندہ اگر فوت بھی ہو جائے تو وہ صفت باقی ہے. اور یہ بھی ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ موت صرف جسم کو ہے، روح کو نہیں. بالکل. اور اللہ کے خاص الخاص بندے جو ہیں، انبیاء ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اولیاء، ان کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی کہ زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی. حدیث مبارک جیسے شہید کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ ہے. حدیث میں انبیاء کے متعلق فرمایا، حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے اور زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی. تو یہ قاعدہ کلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن میں ہم اگر تیسرے پارے میں جائیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی اور قرآن بتاتا ہے کہ 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر کے پوچھا کہ کتنے عرصے تم پر موت طاری رہی؟ تو آپ نے فرمایا یومن او بعد یوم. اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، تم پر تو 100 سال کے لیے موت طاری رہی. اب اس 100 سال کے عرصے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم بھی سلامت موجود تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اگینسٹ میں جواب دینے کے طور پر جس سواری پر سوار ہو کر آپ آئے تھے تو ہمیں حدیث سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گدھا تھا، اس پر سوار ہو کر آئے. اس 100 سال کے عرصے میں اس گدھے کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئیں اور ادھر وہ 100 سال نبی پر گزرے، ان کا جسم بھی سلامت موجود تھا. تو یہ عقیدہ کانسیپٹ قرآن مجید ہمیں فراہم کر رہا ہے. بس بات وہی ہوتی ہے کہ
کوئی اس آیت کو کس ذہن سے اور کس نظریے سے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں، میرے خیال میں شاید مجھ سمیت کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھا ہو. ہمارا عقیدہ ہمارے گھر کے قریب جو مسجد ہوتی ہے نا، اس کے امام کا جو عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ. بالکل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جو ہوگا وہ ان سے وہ کہے گا. اچھا، ابھی آپ نے جو بات کری کہ جیسے سے جب انسان جب سوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ حالت موت کا ہی اس کا وہ ہوتا ہے. تو کیا یہ فیکٹ ہے کہ جیسے ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک حالت موت میں ہوتے ہیں اور ہمیں جو خواب آ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں خواب کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گی، ہم اپنے جو ہمارے جو پیارے ہیں، جو ان سے گزر چکے ہوتے ہیں، جو گزر گئے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں. تو کیا وہ فیکٹ ہے کہ ہم اس وقت ان سے جو مل رہے ہوتے ہیں وہ صحیح ہے؟ کہ ہمیشہ مجھے کنفیوژن رہتی ہے اس بات. دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے، اور ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ جس کو خواب نہیں آتے یا اس کا دماغ خراب ہے یا پیٹ خراب ہے. صحیح. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خواب ایک صحت مند زندگی کی علامت ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. قرآن میں انبیاء کے خواب کا ذکر کیا گیا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ذبح کرنے لے گئے تو ایک خواب تھا. یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے، یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ایک خواب تھا. خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، سورہ یوسف میں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، یعنی مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اس میں سچائی اور حقیقت ہوتی ہے. اچھا، پھر ایک حدیث میں فرمایا الرؤیۃ من اللہ والحلم من الشیطان. سچا اور اچھا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا اصدقکم رؤیا واصدقکم حدیثا. تم میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوگا. تو جب ہم اس بات کو سمجھ گئے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ خواب حقیقت ہوتے ہیں اور یہ نظر آتے ہیں، اب رہ گیا یہ کہ ہمیں وہ شخصیات نظر آتی ہیں جو گزر گئیں تو وہ نظر آتی ہیں یا نہیں. اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کو، میں یہ بات کتاب الروح کے حوالے سے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے 2 روحیں عطا کی. ایک روح حیات ہے اور ایک روح سیرانی. روح حیات جب ہم مر جاتے ہیں تو جسم سے نکل جاتی ہے. روح حیات کا تعلق ہمارے جسم سے باقی رہتا ہے. جب ہم سوتے ہیں تو وہ جسم سے نکل جاتی ہے اور جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ واپس جسم میں لوٹ آتی ہے. اور وہ اتنی سریع اور رفتار، اتنی تیز رفتار ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی سویا ہوا ہے، وہ خواب میں امریکہ میں واشنگٹن ایئرپورٹ پر ہے. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ روح کہتی ہے بھائی ابھی جگانا نہیں اس کو، میرا ٹکٹ اوکے ہوگا واشنگٹن ایئرپورٹ سے تو پھر میں پاکستان پہنچوں گی. ایک دم سے آ جاتی ہے. تو یہ ہمیں بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ یہ ممکن ہے. پھر خواب میں نے گفتگو میں بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا، یا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق ہی کو دیکھا. امام غزالی اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے. ہم سب نے ہی اپنے طالب علمی کے دور میں امام غزالی کو پڑھا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں چند شخصیات ایسی ہیں جن کو اگر دیکھا جائے تو وہ حق ہوتی ہیں. شیطان خواب میں ان کی مثل نہیں آ سکتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور علیہ السلام، صحابہ کرام، خانہ کعبہ، چاند، سورج، ان کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو حقیقتاً انہی کو دیکھا ہے. شیطان ان کی مثل نہیں بن سکتا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے استخارہ اسلام میں ہے کہ مستقبل کا کوئی کام کرنے لگو تو استخارہ کر لو. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ استخارے کی ایک نماز ہمیں بتائی گئی، وہ پڑھ کر دعا استخارہ پڑھ کر آپ سو جائیے. خواب میں آپ کو اس کام کے اچھے اور برے ہونے کی واضح یا تو نشانی پتہ چل جائے گی، یا آپ خواب میں اگر سفید اور گرین کوئی چیز ہری دیکھ رہے ہیں تو یہ اس خواب کے اس کام کے اچھے ہونے کی علامت ہے جو مستقبل میں کرنا جا رہے ہیں. اور اگر آپ سیاہ دیکھ رہے ہیں اور سرخ چیز دیکھ رہے ہیں خواب میں، رنگ دیکھ رہے ہیں یا کوئی چیز، تو یہ مستقبل میں جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے برے ہونے کی علامت. تو خواب بالکل فیکٹ ہے اور اس میں ہم اپنے بزرگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی برزخی اور اخروی زندگی کو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر ہم ان کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ برزخی زندگی میں وہ بہتر نہیں ہے. پر ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب، قرآن پڑھا جائے، صدقہ و خیرات. اگر ہنستا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اخروی زندگی بہتر ہے. صحیح صحیح. اچھا، ایک چیز ہمزاد بھی ہوتی ہے، وہ بھی یہی روح ہوتی ہے جو ہم سے نکل کے جاتی ہے، جو بھی آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں، اس کو ہم حدیث کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا، اب وہ میری ہر بات کو مانتا ہے.
اچھا تو ہم میں جو سرکشی ہے اس کو شیطان سے تعبیر کی گئی، اور بعض اوقات وہی شیطان جو ہے اس کو ہم امزاد کی شکل نام دے دیتے ہیں، اور بعض عملیات کرنے والے جو ہیں وہ اس کو پکڑتے ہیں، یا یہ ایک الگ وہ ہے بحث۔ جی بڑا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن ہمیں جانے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق بہت خوب، ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں نعمت افطار کی ٹرانسمیشن میں، اور آپ بھی ہمیں کال کر کے اپنا اگر آپ کو کوئی مسئلہ جاننا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر ان سے کوئی بات جاننا چاہ رہے ہیں تو ضرور۔ جی بلند صاحب جی، تو ابھی بات ہو رہی تھی وہی ایک تو خواب پہ بات ہوئی، اور اس کا قصیدہ برد شریف کا بھی ایک خواب سے ہی ایک تعلق ہے، تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس تعلق کے بارے میں بتائیں ذرا۔ قصیدہ برد شریف، قصیدہ عربی میں نعت کو کہتے ہیں، برد یا بردہ یہ چادر کو کہتے ہیں۔ اس کے 167 اشعار ہیں، اور اس پر مختلف شروحات بھی، یعنی یہ عربی میں نعت ہے تو اس کی مختلف علماء نے اس کی مختلف شروحات بھی، تشریحات بھی اس کی کی۔ اس کی بڑی مشہور تشریح ہمیں جو ہے وہ اطر البردہ فی شرح البردہ کی شکل میں ملتی ہے، اور بہت ساری۔ اس کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں واقع تھا بوسیر، مصر کا ایک علاقہ ہے، یہاں امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ فالج شهر الرحمة
والغفران